کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز تجھے بے حیائیوں سے روک دے گی، نماز تجھے برائی سے روکے گی، نماز تجھے برے اعمال سے روک دے گی۔ اللہ، تو مسلمان سوچ تو صحیح، تو ذکر سے غافل کیوں ہے؟ کبھی سوچا تو نے؟ تجھے اتنی غفلت کیوں آ گئی؟ ایک جگہ پر یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ، ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جو دنیاوی لحاظ سے ہے نا، دنیاوی لحاظ سے جو دیکھتے ہیں، اب دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، کبھی ذکر بھی نہیں کرتے، اتنے دور ہیں کہ اگر ان کے سامنے اگر ذکر بھی کیا جائے، کبھی کسی چیز کا ذکر بھی ان کے سامنے کیا جائے، کسی چیز کا بھی ان کے سامنے کہ یار تم اللہ کا ذکر کیا کرو، تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تم اچھے کام کیا کرو، تو وہ بہت ساری اس پہ دلائل دیتے ہیں نہ کرنے پر۔ اللہ 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 استغفر اللہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے پر بھی دلائل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یعنی ذکر نہیں کرنا، اس پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ کیوں بھلا؟ ایک جگہ پر یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے، اس سزا میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ، قرآن پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ اللہ، ذکر کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک جگہ پر کتاب کے اندر یوں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ جائے، یعنی رب تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ کا یہ قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیک کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اچھائی کی طرف آنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ سوچو، ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹی عرصہ دراز ہو گیا ہوگا، کبھی قرآن بھی نہیں کھول کے دیکھا، اور یہ چند روزہ زندگی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن اگر پاکستان کے اندر، برے صغیر پاک ہند کے اندر اگر ریشو نکالی جائے تو یہی ہے نا 50-60 سال۔ اس کے بعد تو بونس ہی ہے نا، ویسے تو 40 سال کے بعد ہی بونس ہے، لیکن چلو 50 نہیں 60 سال ہوگی۔ اگر اس 50-60 سالہ زندگی، وہ بھی جس کی ہو، خوش نصیب ہے وہ بھی جس کی ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے کس کو کب فرشتہ لینے کے لیے آ جائے۔ سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو تیرا جی نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنے کو تیرا جی نہیں چاہتا، نیک کام کرنے کو تیرا جی نہیں چاہتا، برائی کرنے کو تیرا جی چاہتا ہے، بری ویڈیوز دیکھنے کو تیرا جی چاہتا ہے، گالی گلوچ والے لوگوں میں بیٹھنے کو تیرا جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے کہ تیرا اللہ کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ نہ کہا کر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ کبھی نہ کہا کرو۔ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے اپنے قرآن کو دور کر دیا ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ ایک دفعہ توجہ نہ دینا، قرآن اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ اتنی حیا والی کتاب ہے یہ، جو اسے شوق سے پڑھتا ہے قرآن اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، اس کے حجاب کو کھولتے چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک سینے کو کھولتا ہے۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے، اے مسلمان سوچ، آج تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچ ذرا، بحیثیت مسلمان، گھر والے جب گھر سے کاروبار پہ کام کاج پہ چلے گئے، عورتوں نے پیچھے سے ٹی وی کے وہ چینل لگا لیے جو گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھنے والے نہیں ہوتے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ کام کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کا ذکر کرنے کو اگر تیرا جی نہیں چاہتا تو سوچ، خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر کیا حال ہوگا۔